اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد سے نکلی کوڈ آف کنڈکٹ جج صاحبان کے حوالے سے اسلامک پرسپیکٹو اور پاکستان کے لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے پرسپیکٹو میں کچھ گفتگو ہوئی، تو میں نے کہا کہ ایک اہم ایشو ہے اور اس پہ سب دوستوں کے ساتھ کچھ گپ شپ ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر پاکستان میں ایک جج جو ہے اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ آرٹیکل 209 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے حوالے سے انیکٹمنٹ رکھتی ہے، اس نے اپنی اعلیٰ عدلیہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے لیے ایک یقین افروز ضابطہ اخلاق مرتب کیا۔ اب صاحب جج تو جج ہوتا ہے، خواہ وہ ہائر کورٹ کا ہو یا لوور جوڈیشری کا جج ہو۔ اس وجہ سے یہ ضابطہ اخلاق اگرچہ اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کے لیے مرتب شدہ ہے، لیکن اسلامی نظام عدل میں چونکہ اصول مساوات ہر معاملہ میں کار فرما ہے اور آرٹیکل 25 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 وہ بھی ایکویلٹی بیفور لا کو لے آتا ہے، اور اسلامی نظام عدل بھی اسی بات پہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے۔ اب جو معیار اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل نے 1967 میں کوڈ آف کنڈکٹ کو واضح کیا، تو صاحب یہی معیار تمام چھوٹے بڑے افسران عدلیہ پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ اب اگر ہم پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطہ اخلاق کے پریامبل کی طرف جائیں تو اس میں واضح کر دیا گیا کہ ایک جج کی سب سے اہم اور اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پبلک کے سامنے اپنی قوم کے جذبات عدل کا ایک عکس بن کر پیش ہو جائے، یعنی انصاف کیا نہیں بلکہ کیا جانا نظر آنا چاہیے۔ پاکستان کے آئین میں اللہ کی وہ حاکمیت اور بالادستی کا تصور تسلیم کر لینے کا واضح مطلب بھی یہی ہے۔ یہی مطلب ہے کہ پاکستانی قوم کے نظام عدل کا سرچشمہ اللہ کا اپنا نظام عدل ہے، اسلام کا اپنا نظام عدل ہی ایک مسلمان ریاست میں پریویل کروانا یہی اسلام کا منشا ہے۔ اور چونکہ دستور پاکستان میں اللہ کی حاکمیت اور بالادستی کا تصور موجود ہے، اور ایک جج کا حلف دراصل اس بات کا عہد راسخ ہوتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی مکمل پابندی اور قانون کی مخلصانہ مطابقت کرے گا، پوری قوم کی انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں کے باوجود تمام ادوار میں رول آف لا کا اہتمام کرنا یہ جج کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اب اپنے بلند و بالا اختیارات، فرائض اور ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا اہل ہونے کے لیے لازم ہے کہ ایک جج کے کریکٹر اور قابلیت کے اعلیٰ ترین اس میں جوہر موجود ہوں، کیونکہ ایک جج قانون اور آئین کا دفاع اور تحفظ کرنے کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔
اس بات کی اگر آپ مزید انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں پاکستان اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے، تو پی ایل ڈی 2000 سپریم کورٹ پیج 869، پی ایل ڈی 2008 سپریم کورٹ پیج 178، پی ایل ڈی 2008 سپریم کورٹ پیج 6 اور پی ایل ڈی 2008 سپریم کورٹ پیج 615 اور پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ پیج 789 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد صاحب پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل نے 1967 میں جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا، اس کے آرٹیکل 1 میں واضح کر دیا گیا کہ زمین و آسمان کا باہمی توازن میزان عدل اور مساوات پر قائم ہے۔ اس لیے جج کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام معاملات میں اصول مساوات کو مستحکم کرے، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ایکویلٹی بیفور لا، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اس کو واضح کر دے۔ اس کے بعد آرٹیکل 2 سپریم جوڈیشل کونسل کوڈ آف کنڈکٹ 1967 میں واضح کر دیا گیا کہ بہترین جج وہ ہے جو خدا ترس ہو، پرہیزگار اور قانون پسند ہو، اور ہلاکی برائیوں سے پاک ہو۔ اپنے اختیار عدل کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہوئے وہ ایک بہادر انسان ثابت ہو، کمزور نہ ہو، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور بطور جج اس کے سامنے پیش ہونے والے جو معاملات سکون اور غیر جانبداری کے ساتھ صحیح فیصلہ کر سکے۔ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں، اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ قانون، آئین اور اسلام پوائنٹ آف ویو سے ایک جج بنیادی طور پر یہ بات پچھلے دنوں ہم نے 2002 سی ایل سی پیج 1419 میں اور 2011 سی ایل آر پیج 1474 میں یہ بات ڈسکس بھی ہوئی کہ جوڈیکیٹر ایک جج جو ہے بنیادی طور پر وہ فورم ہے، وہ ڈیکورم آف کورٹ ہے جس کے سامنے کسی فریق کی جانب سے مقدمے کی پیشی ہوتی ہے، مقدمہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، شہادتوں کے ذریعے اس مقدمے کے حقائق کا تعین کرنے کا اختیار رکھتا ہے وہ، اور اگر جو تنازع ہے وہ قانونی کوسچن آف لا کو کریٹ کر رہا ہو تو قانونی دلائل اور قانون کے حقائق کی روشنی میں وہ تمام معاملے کو غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد آرٹیکل 3 آ جاتا ہے جو واضح کر دیتا ہے کہ ایک جج اپنی نجی اور سرکاری زندگی میں اس کا طرز عمل ہر قسم کی نامناسبت سے پاک اور ناقابل ملامت ہونا لازمی ہے، اس کا کردار وائٹ ہونا چاہیے۔ پھر آرٹیکل 4 میں واضح کیا گیا کہ ایک جج کو بڑی سختی کے ساتھ کسی ایسے مقدمے کی سماعت سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں اس کو کوئی کسی قسم کی اپنی یا اس کے کسی عزیز و اقارب میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہو، اور لازمی ہے کہ وہ کسی ایسے فریق کا مقدمہ سماعت نہ کرے جس سے کبھی بھی اس کے کوئی کاروباری مراسم رہے ہوں، اور ایک جج کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسے مقدمات کی سماعت بھی نہ کرے
جس میں کسی ایک فریق یا اس کے وکیل کے ساتھ اس کے تعلقات دوسرے فریق یا اس کے وکیل کے ساتھ قریبی تعلقات ہوں، یا جب اس کے تعلقات دونوں فریقین یا دونوں وکلاء کے ساتھ دوستانہ ہے، تو آرٹیکل 4 سپریم جوڈیشل کونسل کوڈ آف کنڈکٹ 1967 کہتا ہے کہ وہ فیصلہ کے لیے سماعت نہ کرے اس کی۔ کیونکہ ایک جج کے لیے ضروری ہے صاحب کہ وہ نہ صرف عدل کرے بلکہ اس بات کا اہتمام بھی کرے کہ اس سے پتہ چل سکے کہ واقعی عدل کیا گیا ہے، انصاف کیا جانا نہیں، انصاف کیا جانا نظر بھی آنا چاہیے۔ کیونکہ ایک جج کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنے عمل کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی ذاتی مفاد کے خیال سے متاثر نہ کرے۔ اس کے بعد آرٹیکل 5 آ جاتا ہے جو واضح کر دیتا ہے کہ ایک جج اپنی سرکاری پوزیشن کو کسی فوری یا آئندہ ناجائز مفاد اٹھانے کے لیے استعمال اگر کرتا ہے تو یہ بہت بڑا عیب ہے اس کا۔ اور ایک جج کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ادارے یا کسی شخص کا زیر بار احسان یا قرضدار نہ ہو تاکہ اس کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ پھر آرٹیکل 6 میں واضح کیا گیا کہ ایک جج کے لیے ایسے فرائض اور ذمہ داریوں سے کنارہ کش رہنا چاہیے جو کہ غیر عدالتی نوعیت کی ہیں۔ کبھی بھی کسی انتخابی عہدہ کے لیے امیدوار نہ بنے، خواہ یہ عہدہ کسی ادبی یا سماجی فورم کا ہی کیوں نہ ہو، کسی کلب کا ہی کیوں نہ میں امیدوار بننے کی وہ کوشش کر رہا ہو، تو یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا اور سپریم جوڈیشل کونسل 1967 کوڈ آف کنڈکٹ کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 7 میں واضح کیا گیا تھا کہ ایک جج گفٹس صرف اور صرف اپنے قریبی رشتہ داروں یا گہرے دوستوں سے وصول کر سکتا ہے، مگر وہ بھی اتنے معمولی نوعیت کے تحائف ہونے چاہیے جن کو لینے دینے کا رواج ہو، اور ہر وہ چیز جو سرکاری منصب سے کسی قسم کا مفاد اٹھانے کے لیے پیش کی جائے اس کا فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر حالت میں اس کو وہ گفٹ مسترد کر دینا چاہیے۔ دعوتوں میں شرکت کرتے ہوئے اس بات کی احتیاط ایک جج کے لیے لازمی قرار پائی کہ دعوت دینے والے کا مقصد کسی نہ کسی شکل میں جج کی غیر جانبدارانہ شخصیت کو ملوث نہ کر سکتا ہو۔ اور ہم تو وہاں بیٹھ کے دونوں سائڈز کے وکیلوں کے ساتھ پینگے چڑھا رہا ہوتا ہے اور شام کو اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد البتہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، صحیح دے لیں گے سب۔ اس کے بعد آرٹیکل 8 آ جاتا ہے، عدالتی فرائض کی انجام دہی میں دوسرے جج صاحبان کے ساتھ مخلصانہ ہم آہنگی برقرار رکھنی چاہیے، اور جب بھی کسی دوسرے جج سے اختلاف رائے کی نوبت آ جائے تو اس اختلاف کا اظہار بڑے ہی متحمل اور شائستہ الفاظ کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ صاحب بات ذہن میں رکھیے گا، ہم سب مسلمان ہیں اور اسلامی ریاست میں مسلمان ہیں، اور پاکستان کا آئین اسلام کو سرکاری مذہب کا درجہ دیتا ہے، قرآن و سنت
سپریم لا آف لینڈ کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ اسلام کا نظام عدل فی الحقیقت عدل خداوندی کا ایک نمونہ ہونا چاہیے، اور اس لیے کسی پاکستانی جج کے متعلق یہ تصور بھی ناقابل برداشت نہیں ہے کہ اس جج کے کریکٹر میں کوئی نقص یا اس کی قابلیت میں کوئی خامی ہو سکتی ہو، کیونکہ اللہ کا نائب ہے اور عدل خداوندی کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے، نظام عدل کو چلانے کے لیے اس کو بٹھایا گیا ہے۔ اس کے بعد صاحب اسی بات پہ اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو PLD 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 15 ہے، اور 2009 MLD پیج 1246 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب بات آگے چلتی ہے صاحب کہ اسلامی ریاست میں عدل و انصاف کرنے کے لیے مرکزی کردار ایک قاضی کا، جوڈیکیٹر کا، ایک جج کا ہوتا ہے، اور قاضی ایک اسلامی عدالت کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے شہریوں کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے، اور وہ معاملات کا فیصلہ کرنے میں شریعت کی جانب سے حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپس میں جھگڑا ہے، اس کو سمجھے اور پھر اس کا شریعت کے مطابق فیصلہ کر دے، اور عدل و انصاف، دیانتداری اور ایمانداری کے تقاضوں کو ہر وقت مد نظر رکھے۔ اب اسلامی ریاست میں قاضی کی صفات اور اخلیت میں یہ بات مینڈیٹری ہے کہ وہ نیک، پرہیزگار، صوم و صلات کا پابند اور دینی علوم کا ماہر ہو، کیونکہ منصب قضاء کا، ایک جج کے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ جب کوئی شخص قاضی یا منصف مقرر ہو جائے تو پھر اللہ کا خوف اس کے کنڈکٹ سے عیا ہونا چاہیے، اور اللہ کے خوف اور اس کے اپنے علم و ضمیر کے سوا کوئی چیز اس کو دبا نہ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی 3 قسم کے ہیں، 2 دوزخی اور 1 جنتی۔ یہ سنن ابی ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک وہ قاضی جس نے حق کو جانا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جنتی ہے، حق کو جان کے حق کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ ایک وہ جس نے جہالت کے باوجود اسی پر لوگوں کے فیصلے کرتا گیا، وہ دوزخی ہے۔ اور ایک وہ جس نے فیصلہ کرتے وقت یا فیصلہ کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی جانبداری یا ظلم و ستم کا سے کام لیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ بھی دوزخی ہے۔ اور سنن ابی ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ کوٹ کی گئی تھی۔ منصب قضاء پر فائز شخص پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اس کی اہلیت فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ ہم کر سکتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا اچھی طرح سے علم رکھتا ہو، تاکہ اپنی عقل اور اپنی رائے سے فیصلہ کرتے وقت اسے دینی اور شرعی مسائل کا علم ہو جس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ ایک جج میں فہم و فراست کا مادہ ضروری ہو تاکہ بوقت ضرورت وہ قرآن و سنت سے استباد کر سکے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ جج میں بلکہ ہر حاکم میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی اہلیت بھی ہو۔
ظالم نہ ہو. تھوڑی سی زندگی ہے، ایک میکسیمم ٹو میکسیمم 20 سال 25 سال ظلم و ستم کا بازار گرم کرے گا، اس کے بعد ایک ابدی زندگی میں جانے والا ہے. اور صاحب وہ زندگی کا ایک دن اتنا کٹھن ہے کہ مبالغتاً کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے. اتنا بھاری دن ہے، ابدی زندگی ہے وہاں پہ. اور ہم نے انگریزی قانون میں بھی، پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ سپریم جوڈیشل کونسل نے یا مختلف ہائی کورٹس نے متعین کیے ہیں، ان میں ایک جج کو واضح کر دیا گیا کہ ملکی قانون کا اس کو اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے، اور قانون کے خلاف فیصلہ دینے کے بعد یہ جواز کافی نہیں ہے کہ بوقت فیصلہ وکیل صاحب نے جج کو اس قانون سے مطلع نہیں کیا تھا، بلکہ جج کو بذات خود ملک کے ہر قانون کا علم ہونا چاہیے، اور تمام ملکی قانون سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ جج کی آستین میں لکھے ہوئے ہونے چاہیے، اس کو رسائی ہونی چاہیے اس تک. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2007 SCMR پیج 80 میں یہ واضح کر دیا تھا کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے قانون سے آگاہی ایک جج کی ذمہ داری ہے، اور فیکٹس آف دا کیس سے آگاہی ایک وکیل کی ذمہ داری میں ہے. اب صاحب بات تھوڑی سی تلخ کی طرف چلی جاتی ہے. منصب قضا قبول نہ کرنے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے نہ تو گوارہ کر لیا تھا، مگر یہ کتنا بھاری منصب ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وقت کا فقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم الشان آدمی بھی اس منصب کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے کوڑے بھی کھائے، قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی. لیکن آج ہم لوگ صرف تھوڑی سی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو خراب کرنے کے لیے، باغ کے جج بننے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں. ہر جائز ناجائز طریقے سے چاہتے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طرح سے کسی ٹریبیونل کا کوئی جج ہی لگ جاؤں، کہیں تک منصب قضا تک تو پڑ جاؤں، بڑا ٹور ٹپا ہوگا بھائی، فیسیلیٹیز ملیں گی، پیسہ ملے گا. دیکھیں صاحب رازق تو اوپر بیٹھا ہے، وہاں سے رزق دے دیتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. انسان کی عقل وہاں پہ نہیں جاتی ہے. اور عارضی چمک کو دیکھ کر ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں میں جج بنا دیا گیا، گویا وہ شخص بغیر چھری کے، بغیر چاقو کے اس کو ذبح کر دیا گیا. اور سنن ابی داؤد میں اس روایت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو بیان کیا گیا تھا. پھر سنن ابی داؤد میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قاضی بننا چاہتا ہے اس کو قاضی بنا دیا جائے، اور پھر اس کا ظلم اس کے انصاف پر غالب آ جائے تو صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اور سنن ابو داؤد میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا تھا. پھر ایک اور حدیث بھی ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص منصب قضا کی خواہش کرے گا، جج بننا چاہے گا اور اس مقصد کے لیے لوگوں سے مدد چاہے گا،
تو وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اور جو شخص اس کے لیے نہ درخواست کرے گا اور نہ ہی لوگوں سے سفارش کرائے تو اللہ اس شخص کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس شخص کے معاملات کو درست کر دے گا، کیونکہ وہ جج بننے کی خواہش تو نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کو اپنے منہ سے اس نے کسی کو نہ کہا، نہ اس نے کوئی خواہش ظاہر کی، لیکن بامر مجبوری اس نے قبول تو کر لیا۔ اب جب اس کے سامنے منصب قضا آیا، اپنی لائف کا بڑگھٹن فیصلہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اگر ایکسیپٹ کر لیا تو اللہ اس کے معاملات کو درست کر دے گا۔ اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید فرمائی کہ ہم اس شخص کو قطعی صورت جج مقرر نہیں کر سکے، نہ کریں گے جو منصب قضا کی خواہش رکھے گا۔ اس بات کو سنن ابی داؤد میں روایت کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا تو اللہ کے نبی اس عہدے کے لیے اس شخص کو مقرر نہیں کیا کرتے تھے، صرف اس شخص کو مقرر کرتے تھے جن کو خوف خدا ہوتا تھا اور آخرت میں مواخذے پر، اکاؤنٹیبلٹی پر یقین رکھتے تھے، اور جانتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اب جو شخص یہ چیز سوچے گا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک بہانہ ہی بنے گا، چلے جائیں گے ہم لوگ، اور ایک نارمل انسان میکسیمم ٹو میکسیمم 20,000 دن تک نارمل فل بلوم زندگی بسر کر سکتا ہے، اس کے بعد تو پھر آہستہ آہستہ ہڈیاں اور گوشت اپنا ساتھ چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے مار بھی کھائی۔ منصور جو حاکم وقت تھا اس نے قید بھی کیا، لیکن انہوں نے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا، کیونکہ قاضی کو ہر معاملے میں اللہ کے ہاں سخت محاسبے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 میں دیکھیں تو اللہ واضح کر دیتے ہیں کہ اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے اتارا ہے تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن اوزی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات ان کی کتاب الاحکام السلطانیہ اس کا حصہ الماوا، اس کا باب 6 جس کا نام القضاء ہے، اس میں یہ کوٹ کی گئی حدیث کہ قاضی کے ساتھ اس وقت تک اللہ کی ہمراہی ہوتی ہے جب تک وہ اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف اور راستی کو قائم رکھتا ہے اور صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے، اور جب قاضی بے انصاف اور ظالم بن جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ اس کی رہنمائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان کے چنگل میں پھنس کے رہ جاتا ہے اور شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر عبداللہ بن اوزی اپنی کتاب الحکام السلطانیہ کے والیوم الماوا 6 باب القضاء میں ہی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی منصب قضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کی راستی اور عدل و انصاف کی حص
اس کے نفس امارہ پر غالب آ جاتی ہے تو اس کے لیے جنت ہے، جبکہ اس شخص کے لیے جس کا نفس امارہ اس کی فطرت سلیمہ کے اوپر غالب آ جائے، یعنی کہ اس کے فیصلے ظالمانہ اور نا انصافی کے اوپر ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دوزخ کی وعید کر دی۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب حاکم فیصلہ کرتے وقت خوب اجتہاد کرے، حق سمجھ لے، تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ ایک فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرنے کا، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو ایک نیکی بھی ملے گی، اس نے پوری کوشش کی۔ قاضی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اجتہاد کی قابلیت، صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کو فضیلت دی۔ اب اجتہاد کے حوالے سے جب میں ایک طالب علم کے طور پہ پڑھنا چاہتا ہوں تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام علامہ اقبال کا ایک کمال تھیسس ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ حامل اوصاف آدمی کے لیے اپنی طاقت اور کوشش کو احکام شریعہ کے انضباط کرنے میں صرف کر دینے کو اجتہاد کہتے ہیں، لیکن ہر شخص کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ اجتہاد صرف صاحب علم اور صاحب فقہ اور صاحب بصیرت لوگوں کا کام ہے۔ صاحب اگر ہم تاریخ میں جائیں تو عباسیہ دور حکومت میں علم فقہ اور علم الاصول نے کافی ترقی کی، اور اسی عہد میں چاروں سنی سکولز آف تھاٹ، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی وجود میں آئے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور اس قدر علمی ترقی ہوئی کہ کوئی ایسا اہم مسئلہ باقی نہیں رہ گیا تھا جس کے لیے اجتہاد کے ذریعے کوئی شرعی اصول وضع نہ کر لیا گیا ہو۔ اب اگر ہم تھوڑا سا، اب بات تو چل نکلی ہے صاحب، تو اجتہاد پہ ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ایک شخص کی ایک اہم صفت ہے یہ۔ صاحب اجتہاد کے لغوی معنی ٹھیک راہ اختیار کرنے کے ہیں، غور و فکر سے کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے ہیں، اس کے معنی۔ اگر ہم فقہ اسلامیہ کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کے لیے شرعی حکم کی تلاش میں پوری کوشش کرنا، یا وہ کوشش جو اساسی ماخذ سے احکام شرع کے استخراج کے لیے کی جاتی ہے، اخذ کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جس کو ہم ریسرچ بھی کہتے ہیں، اس کوشش کی اس وقت ضرورت پیش نہیں آتی جب کوئی حکم کتاب و سنت میں موجود ہے، مثلا نماز پنجگانہ ہے، زکوٰۃ کے احکامات ہیں، خلا طلاق کے جو احکامات قرآن اور سنت میں دے دیے گئے ہیں۔ لیکن جب کسی مسئلے کا واضح حکم موجود نہیں ہے تو عقلی دلائل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور پھر انہی دلائل شریعہ سے احکام کے استخراج، ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کا جو نام ہے وہ اجتہاد ہے۔ اور پچھلے دنوں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں چلا گیا اپنے کسی کام کے سلسلے میں، تو باہر ایک ہٹ پہ چائے پینے کے لیے بیٹھا، تو علم کا شہر ہے وہ، اور اسلامی فقہ، اسلامک لاء کے حوالے سے بہت کمال باتیں سننے میں ملتی ہیں۔ وہاں پہ ایک صاحب یہ واضح کر رہے تھے، دو دوست آپس میں باتیں کرتے ہوئے، یعنی کیا عجیب ماحول ہوتا ہے کہ لوگ چائے پیتے ہوئے بھی علم کی باتیں شیئر کرتے ہیں۔
تو بات یہ تھی کہ جس شخص کو قدرت اجتہاد حاصل نہ ہو اس کو اجتہاد کرنے کی اجازت قانون میں، شریعت یا اسلام میں نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک شخص کو علوم شرعی پر دسترت حاصل نہیں یا اس کا علم نہیں رکھتا اور اس کو قاضی بنا دیا گیا ہے تو اسے اجتہاد کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ علوم شرعیہ سے ناواقفیت کی بنا پر غلط اور شریعت کے خلاف بھی وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ خوشخبری بھی ہے کہ اگر اہل علم قاضی اجتہاد کرے اور کوئی غلط فیصلہ بھی کر بیٹھے گا تو اسے ایک نیکی یعنی اس کا اجر بھی ملے گا، اس نے کوشش تو کی ہے۔ اس حوالے سے ادارہ تحقیقات اسلامی کے مختلف شعبہ جات جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ اس حوالے سے کافی کام ہوا ہے۔ اس کے بعد صاحب یاد آ جاتی ہے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوگا وہ روز قیامت اس حالت میں حاضر ہوگا کہ ایک فرشتہ اس کی گردن سے پکڑا ہوا ہوگا، پھر وہ فرشتہ آسمان کی طرف منہ اٹھائے گا، اگر یہ حکم ہوگا کہ اسے پھینک دو تو وہ اسے پھینک دے گا، اور ایک خندق میں جس میں 40 سال تک وہ گرتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن سنن البہقی میں یہ بات واضح ہوئی کہ عادل قاضی کا اللہ کے ہاں بہت مرتبہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ عدل کرنے والے قیامت کے دن نور سے مزین ممبروں پر ہوں گے، جو اللہ کے دائیں جانب ہوں گے، اور اللہ کے تو دونوں جانب دائیں ہی ہیں، اور وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں فریقین کے سامنے عدل و انصاف کرتے تھے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلوں کو سنایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ واضح کر دیتا ہے۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 واضح کر دیتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایک عادل جج کے لیے انعام و اکرام جو جنت میں اللہ اس کو عطا کریں گے وہ ذکر آ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہولناکیوں کا دن ہوگا، اس دن 7 آدمیوں کو اللہ کے عرش کے سایہ تلے پناہ ملے گی، اور ان 7 آدمیوں میں ایک عادل امام بھی ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا جج بھی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے ہیں، ایک عادل حکمران کی، ایسے قاضی کی جس کو منصب قضا دیا گیا اور وہ عدل کرتا ہو، ایک روزہ دار جب افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، اور ایک بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مظلوم کی جو دعا ہے وہ اللہ رد نہیں کرتے ہیں، اگر ظلم کر بیٹھے تو یاد رکھنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادل قاضی پر بھی قیامت کے روز ایسا وقت آئے گا کہ وہ اس کی شدت حساب سے تمنا کرے گا کہ کاش وہ 2 آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کرتا، شدت احتساب اس قدر ہونا ہے، یعنی وہ تمنا کرے گا، ہے وہ عادل حکمران، عادل جج تھا، آدم منصب القضاء نبھانے والا شخص تھا، لیکن
شدت احتساب اس پیک پہ چلا جائے گا قیامت کے روز کہ وہ تمنا کرے گا کاش اس نے دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا فیصلہ بھی نہ کیا ہوتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 آدمیوں پر بھی جج بنا دیا گیا قیامت کے روز وہ اس حالت میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ گردن کی طرف ہوں گے، پھر یا تو اس کے عدل کی وجہ سے اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے یا بے انصافیوں کی وجہ سے اسے دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت احتساب کو بیان فرما دیا تھا کہ جو شخص عہدہ قضا پر جج کے عہدے پر فائز کر دیا گیا گویا وہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے۔ اب ہم صاحب بطور وکیل اگر ہم اپنی بات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم لوگ بطور وکیل سورۃ النساء آیت نمبر 105 کو دیکھیں۔ اللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کرو، اور دیکھنا خیانت کرنے والوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا، خیانت کرنے والوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 105۔ اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 109 کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح اللہ فرماتے ہیں اور بلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بن کے آئے گا؟ صاحب کٹھن معاملہ ہے، قانون انصاف کا متقاضی ہے، اور اس بات کو فیڈرل شریعت کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں ہم نے پی ایل ڈی 1900 پیج 376 میں بھی دیکھا، اور پی ایل ڈی 2009 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 36 میں بھی اسی بات کو واضح کیا گیا، اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 2000 سی ایم آر پیج 751 اسی بات پہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور 2012 سی ایم آر پیج 6 جو ہے وہ اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن ہمیں دیتی ہے۔ البتہ منصب قضا جو ہے، ایک جج کا عہدہ جو ہے یا ایک وکیل ہونا کسی پارٹی کی طرف سے، صاحب بھاری منصب ہے، احتیاط کیجیے گا، شدت احتساب کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ دوبارہ اگلی نشست میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ہم ملیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔